السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم علماء اکرام، صدر اجلاس، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کے بے پایہ فضل و کرم سے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے کے لیے اس عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں اور اس مبارک نشست کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اس سے قبل آپ لوگوں نے علماء اکرام کی قیمتی باتیں سنی، ان کی نصیحتوں کو آپ نے سنا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان نصیحتوں کو نوٹ کیا ہوگا، یاد رکھا ہوگا. ان باتوں کے بعد رات زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ باتیں نہ کر کے میں ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا جس کا شکار سب کو ہونا ہے. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ رب ذوالجلال یہ دیکھے کہ اس زندگی میں میرا کون سا بندہ، میری کون سی بندی اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کر رہا ہے. اپنی اس زندگی میں کسے قبر کی زندگی کی فکر ہے، اپنے اس زندگی میں کسے آخرت کے زندگی کی فکر ہے، اور کون وہ ہے جو اس زندگی میں، اس دنیا میں اس طرح مگن ہے کہ اسے نہ تو قبر کی زندگی کی فکر ہے نہ اسے آخرت کی زندگی کی فکر ہے. جبکہ موت ہر انسان کے نہایت ہی قریب ہے، نہایت ہی قریب ہے. جیسے ہی اس کی زندگی پوری ہوگی، موت کا شکنجہ اسے اپنے قابو میں کر لے گا. اور آج کا یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا انسان جس کی عمر 30 سالہ 35 سالہ، صحت مند توانا، جس کی صحت کی مثالیں دی جاتی تھی، جس کے فٹنس کی باتیں کی جاتی تھی کہ بڑا فٹ فاٹ آدمی ہے، بہت صحت مند آدمی ہے، اچانک یہ خبر لگتی ہے کہ اس کی روح پرواز کر گئی. اچانک یہ خبر لگتی ہے کہ اس کی سانسیں اکھڑ گئی. اچانک یہ خبر لگتی ہے کہ اس کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ختم ہو گئی. یہ اچانک کی موتیں یہ قرب قیامت کی علامت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ وَإِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاعِ. قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اچانک موتیں واقع ہوں گی، اچانک موتیں واقع ہوں گی. آدمی کو مہلت نہیں ملے گی،
اس کو اس بات کا موقع نہیں ملے گا کہ اسے توبہ کرنے کا موقع مل جائے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ اگلا دن اس کا اپنا نہیں ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے اور اچانک یہ ساری زندگی اور سارا تماشا ختم ہو جائے گا۔ تو لوگوں، اس بات کی ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں یہ ساری مجلسیں آپ کی اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے سجائی گئی ہے، یہ پیسے خرچے کیے گئے ہماری اصلاح کے لیے۔ علماء اکرام اپنی آوازوں سے، اپنے علم سے آپ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری آخرت سدھر جائے، تاکہ ہم دنیا میں سرخ روح ہو، تاکہ آخرت میں ہمیں جنت ملے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ لوگوں، وقت نہیں ہے، یہ موت کسی کو بتلا کر نہیں آئے گی کہ کل یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، یہ موت کسی کو بتلا کر نہیں آنے والی ہے کہ اگر 60 سال آپ کی زندگی ہو گئی ہے تو یہی آپ کی انتہا ہے، بلکہ کتنی ایسی جانیں ہیں جو 30 سال 35 سال میں اس دنیا سے چلی گئی۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ لوگوں، اب اپنے اعمال میں سبقت کرو، نیکی اور اطاعت میں ٹال مٹول مت کرو، اپنی اصلاح میں ٹال مٹول نہ کرو کہ کل سے ہم نمازی بنیں گے، کل سے ہم دین پر چلنے والے بنیں گے، کل سے ہم صراط مستقیم کو اپنائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کل کو کس نے دیکھا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، اس کل کو کس نے دیکھا ہے؟ اس کل کی امید میں تو وہ بھی تھے جن کی آج رات نہیں ہوئی، اس کل کی امید میں وہ بھی تھے جن کی دم نکل چکی ہے۔ تو ان فتنوں سے پہلے اعمال میں سبقت کرو، جب فتنہ اس طرح چھا جائے گا جس طرح رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ باطل کیا ہے، کون حق پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ فتنے اس طرح پھیل جائیں گے کہ ہم حق و باطل کی تمیز مشکل ہو جائے گی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، لوگ صبح میں مومن ہوں گے، شام میں کافر، اور شام میں کافر ہوں گے، صبح مومن ہوں گے، یعنی استقرار نہیں ہوگا زندگی میں استقرار نہیں ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کا معاملہ ایسا اتنا سستا ہو جائے گا کہ لوگ اپنے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ ڈالیں گے، لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کا سودا کر ڈالیں گے۔ لوگ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، ہم اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہی وہ موت ہے، یہی وہ موت ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ سب بھاگتے ہیں، موت کی باتیں ناپسند ہے، موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہمیں اپنے قابو میں کرنے والی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ موت تمہیں اپنے قابو میں کرنے والی ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ تو ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں سبقت کرو۔ ہمیں انتظار کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر۔ لوگوں، کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا آپ ایسے فقر و فاقہ اور ایسی محتاجگی کا انتظار کر رہے ہیں جو محتاجگی سب کچھ بھلا دے، ایسی محتاجگی جو آپ کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دے، جس کے بعد آپ کو دین یاد نہ رہے؟ او غنى مطغیا، یا آپ ایسے مالداری کا انتظار کر رہے ہیں جو مالداری آپ کو شرکس بنا دے، جس مالداری سے آپ کے اندر شرکسی آ جائے؟ آپ ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اتنے مالدار ہوں گے تب آپ دین پر چلیں گے؟ او مرض مفسدا، یا آپ ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہیں جو مرض اطاعت الہی میں خلل کا باعث بنے، جس کے بعد آپ چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سجدہ ریز ہو، لیکن آپ کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسجد کی طرف جائیں لیکن کوئی لے جانے والا نہ ہو۔ او حرم مفندا، یا آپ ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں جس بڑھاپے سے آپ کی عقلیں چلی جائے۔ او موتا مجہزا، یا لوگوں آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں جو موت تیار ہے۔ اب الدجال فشر غائب ينتظر، یا آپ اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں جو بدترین انتظار ہے، دنیا میں سب سے بدترین انتظار جو سارے دنیا والوں کے ایمان کو تباہ کر دے گا، وہ دجال کا انتظار ہے۔ اب الساعة فالساعة ادہا وامر، یا لوگوں آپ قیامت کا انتظار کر لیں،
अस्साअत वदअ व अमर, ये यकीन रखो कि क़यामत ये बहुत ही खतरनाक और कड़वी है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने रब से डरो, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला ये बहुत ही भयानक है, क़यामत का ज़लज़ला ये बहुत ही भयानक है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, लोगों अपने रब से डरो, अपने रब से डरो। इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमा, और उस दिन से डरो जिस दिन ना तो औलाद बाप के काम आएगी ना बाप औलाद के काम आएगी। इन्न वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा बरहक है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले, ये दुनियावी जिंदगी हमें धोखे में डाले। इस जिंदगी में इस्तिक़रार नहीं, हम जितना भी बना लें, मालो दौलत की रेल पेल हो, दौलत और सरवत की फरावानी हो, लेकिन जब मौत का जब कदा व कदर आ जाती है तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब अजल आ जाती है, जब वक्त आ जाता है, तो फिर ये नहीं देखता कि किसके पास पैसा है, किसके पास माल दौलत है और कौन कल्लाश और फ़कीर है, सबको जाना पड़ता है। बादिरू बिल आमाली फितनन, फितनों के जाहिर होने से पहले अमाल में सबकत करो। इसी पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम की तरबियत की थी, और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा और नमूना इसी बात पर था। सहाबा इकराम पूछते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जरा ये बतलाइए, अय्युस सदक़ति आज़म अजरन इंदल्लाह, अल्लाह के रसूल जरा ये बतलाइए कि सबसे अफजल सदका कौन सा है, सबसे अफजल सदका कौन सा है। सहाबा इकराम पूछते, अल्लाह के रसूल जवाब देते, जो जवाब देते आप वो सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन, लोगों सदका करो, उस वक्त सदका करो जब आप सही सालिम हैं, उस वक्त सदका करो जब आपको माल की हिर्स से है। तख्शल फ़क़्र व तअम्मलुल ग़िना, फ़क़्र मोहताजी का खौफ भी आपको सताया जा रहा है, आपके दिल में ये बात है कि अगर खर्च करूंगा मेरा माल कम होगा, अगर खर्च करूंगा माल कम होगा। मैं भी मालदार बन के रहना चाहता हूं, मुझे भी शौक है कि मैं भी मालदारी के साथ जिंदा रहूं, और मुझे भी ये उम्मीद है कि मेरे पास माल ज्यादा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस हाल में किया गया सदका ये सबसे अफजल है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वला तुमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुलक़ूम, इतनी मोहलत ना दो कि जब रूह हलक तक पहुंच जाए तब आपके जुबान से निकले कुल्त लि फुलानिन कदा व लि फुलानिन कदा व क़द कान लि फुलान, जब रूह हलक तक पहुंच जाए तब होश आए कि हम आखिरत के लिए कुछ बना लेते, तब आप कहते हैं कि कुल्त लि फुलानिन कदा, फला के लिए ये है और फला के लिए ये है, व क़द कान लि फुलानिन, हालांकि सब फला का हो जाएगा। अभी जैसे ही आपकी आंख बंद होगी सारे आपके अमवाल को वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, चंद दिनों के बाद आपके नाम लेने वाले खत्म हो जाएंगे। तो इतनी मोहलत ना दो। हत्ता इज़ा बलगतिल हुलक़ूम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले खर्च करो कि फिर ये तमन्ना रह जाए कि काश के लौटा दिया जाता, काश के ये हो जाता, काश के मुझे मोहलत दे दी जाती। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून, उसके बाद सिवाय हसरत और अफसोस के, सिवाय तमन्ना और आरजू के कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ बातें रह जाएंगी कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश मोहलत मिल जाती, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जब मौका है उस मौके को गनीमत समझो, जब मौका है, जब सेहत है, जब जिस्म में कुव्वत है, इस मौके को गनीमत समझो, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए साहबे इकराम के सामने जब नेकी की बात आती थी, साहबे इकराम से ये कहा जाता था कि ये नेकी का रास्ता है, इसमें आगे बढ़ो, तो फिर उनको किसी और चीज की फिक्र नहीं रहती। जरा याद करो गज़वा तबूक के उस मौके को, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबे इकराम से ये कहा था कि यह मुश्किल वक्त है, इस मौके पर मुसलमानों को, इस मौके पर दीन को तुम्हारे पैसों की जरूरत है। तो जहां एक तरफ साहबे इकराम में अबू बकर और उमर थे, तो वहीं दूसरी तरफ साहबे इकराम में ऐसे लोग भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ दिल में जज्बा था।
جو نبی کے پاس بڑی امید لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی سواری دے دیجئے، ہمارے لیے بھی سواری کا بندوبست کریے، ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے کہ سواری نہیں ہے، کیسے لے چلوں؟ لیکن جب ان کو لوٹاتے ہیں، وہ جاتے ہیں واپس، ان کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہوتے ہیں۔ یہ ہم و غم کس بات کا تھا؟ ان کے اس احساس کو قرآن نے نقل کر دیا جو تا قیامت پڑھا جائے۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ وہ پلٹ تو گئے، پلٹ گئے۔ وہ آپ نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے سواری کا بندوبست کروں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں۔ حزنا الا یجدوا ما ينفقون، یہ ہم و غم اس بات کا تھا، یہ ہم و غم اس بات کا تھا کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو اس اطاعت کے راستے میں ہم بھی نکلتے، کاش کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے۔ اسی موقع پر اب حضرت ابو بکر بھی تھے کہ ابو بکر اپنے پورا مال لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کیا چھوڑا ہے؟ اب قیت لہم مثلہ، جتنا لائیں اتنا چھوڑ کر آئیں۔ حضرت عثمان آتے ہیں، 5.5 کلو تقریباً سونا، 29.5 کلو چاندی، 1000 اونٹ اور نہ جانے کیا کیا لا کر نبی کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سونے چاندیوں کے اشرفیوں کو اٹھاتے ہیں اور اسی موقع پر آپ کہتے ہیں ما ضل عثمان ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی کرے ان کا یہ عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ نیکیوں کو کرنے کی طلب تھی، جو موقع ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں، اور نیکی اور اطاعت میں وہی لوگ سبقت کرتے ہیں جن کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ کون ہے وہ لوگ جن کو سبقت کی توفیق ملتی ہے؟ کون ہے وہ لوگ جن کو نیکی میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے تو کانپتے ہیں، جب مجلس میں ہوتے تب بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ آج کر رہے کل ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں رد نہ کر دیا جائے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی اور اطاعت میں سبقت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی اور اطاعت میں سبقت کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ نیکی اور اطاعت کی باتیں کی جا رہی ہے، اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، مسجدوں میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، نمازوں کو قائم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی ہمارا ضمیر نہیں ہمیں جھنجھوڑتا، ہمارے ضمیر سے یہ آواز نہیں آتی کہ یہ ہم پورا دن ہم سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، رات میں 2 بجے تک ہمارے واٹس ایپ کی لاسٹ سین ہوتی ہے، یہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایسی کون سی کمی ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں ایسا جذبہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ آج نیکی اور اطاعت کا موقع ہے، یہ موقع کل ہمیں نہ ملے یا نہ ملے، کل ہماری صحت ساتھ دے نہ ساتھ دے، کل ہم یہاں کل بیٹھ سکے نہ بیٹھ سکے، کل ہم مسجد میں جا سکے نہ جا سکے۔ صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہوتا تو ہم بھی خرچہ کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم۔ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ جو پیسے والے لوگ یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، نماز تو ہم بھی پڑھتے جس طرح وہ پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ایک راستہ ہے جس میں وہ آگے ہیں، ان کے پاس مال ہے جس مال سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ ان کا جذبہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور کہا اولیس اللہ قد جعل لکم ما تتصدقون بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ راستہ نہیں بنایا کہ تم صدقہ و خیرات کرو؟ یعنی یہ پتہ چلا کہ مال کے علاوہ دوسرے راستے بھی ہیں صدقہ و خیرات کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان بکل تسبیحۃ صدقہ، آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے یہ صدقہ ہے، آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہیے یہ صدقہ ہے، آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیے یہ صدقہ ہے، وہ امر بالمعروف صدقہ، بھلائی کا حکم دیجیے یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکیے یہ بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ۔ ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کہی کہ صحابہ اکرام تعجب میں پڑ گئے۔ آپ نے کہا کہ یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے اس میں بھی صدقہ کا ثواب ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، افرأیتم ان وضعتم فی حرام کان علیہ وزر، اگر اسی شہوت کو تم غلط راستے سے پورا کرتے تو کیا اس پر وزر ہوتا، گناہ ہوتی یا نہیں ہوتا؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا فکذالک، اسی طرح جب تم اس ضرورت کو جائز راستے سے پورا کر رہے ہو تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ نیکی اور اطاعت کا یہ موقع ہے، کل کسی نے نہیں دیکھا ہے، کل کسی نے نہیں دیکھا ہے، جو آج موقع ہے ہم اسے غنیمت در جانیں۔ فاستبقوا بالخیرات، نیکی اور اطاعت کے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں میں ہم اپنی حصے داری ثابت کریں۔ نیکی اور اطاعت کے جو بھی راستے ہیں ان راستوں میں اپنی حصے داری بنائیں، اپنا حصہ بنائیں، اس لیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد جب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد دنیا میں چاہے جو بھی ہمارا حصہ تھا، چاہے دنیا میں ہماری جو بھی حیثیت تھی، آنکھیں بند کرنے کے بعد اعمال کے علاوہ کچھ بھی ہمارا ساتھ نہیں ہوگا، اعمال صرف ہمارا ساتھی ہوگا، اور قبر میں یہی ہمارا مونس و غمخوار ہوگا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں نیکی اور اطاعت کے راستوں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم جو باتیں سنتے ہیں تو ان باتوں کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ان باتوں کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، علماء کرام کی جو بھی باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اس اجلاس میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے تو ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔